بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد وعلی للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین، اور علی استعلاء کے لیے ہے جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، وعلیہ دین، اور اس پر دین ہے۔ یہاں سے اب اعلیٰ کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ اعلیٰ استعلاء کے لیے، استعلاء کا معنی ہوتا ہے علو، بلندی۔ اعلیٰ کے استعلاء کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ کا ماقبل اعلیٰ کے اوپر ہے، اعلیٰ کے ماقبل کو اعلیٰ کے مابعد پر علو اور بلندی حاصل ہے، اور یہ کبھی حقیقت میں ہوتا ہے، یعنی مشاہدے میں ہوتا ہے اور بظاہر نظر آتا ہے۔ اس کی مثال جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو زید کو چھت پر علو حاصل ہے، یعنی زید چھت پر ہے، یہ حقیقت میں بظاہر دکھتا ہے، مشاہدے میں ہے، تو اس استعلاء کو استعلاء حقیقی کہا جائے گا۔ اور بظاہر کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا نہ نظر میں آتا ہو، مشاہدے میں نہ ہو، لیکن اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ اس کے اوپر ہے۔ جیسے کسی کے سر پہ اگر بوجھ ہو تو ظاہر ہے کہ بوجھ دین کا، قرض کا، تو یہ قرض اور دین کا بوجھ اوپر دکھتا تو نہیں ہے، لیکن اہل زبان ایسے ہی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے ذمے قرض ہے، فلاں کے سر پر قرض کا بوجھ ہے، تو اس کو استعلاء مجازی کہیں گے۔ چونکہ استعلاء کی دو قسمیں تھی، اس لیے مصنف نے دو مثالیں دی ہیں، ایک حقیقت کی زید علی السطح اور ایک مجاز کی علیہ دین۔ علی مبتدا للاستعلاء کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف زید مبتدا، علی السطح جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت یا کائن کے، پھر ثابت یا کائن اس میں فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف، علیہ یہ کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، دین مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وقد تکون بمعنی الباء نحو مررت علیہ بمعنی مررت به، اور اعلیٰ کبھی کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے۔ با کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با کا جو مشہور معنی ہے الصاق، اتصال الشیء بالشیء، کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، یہ اعلیٰ کبھی کبھی اسی الصاق کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ مررت علیہ کی جو تفسیر مصنف نے کی ہے بمعنی مررت به، یہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو اعلیٰ کبھی کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی الصاق کے معنی میں آتا ہے، جیسے مررت علیہ مررت به کے معنی میں۔ البتہ بعض لوگ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، مررت به جب کسی کے پاس سے گزریں گے تو اس وقت مررت به کا جملہ مناسب ہوگا اور یہی استعمال کیا جائے گا، اور کبھی کسی کے اوپر سے گزرا جائے، جیسے آدمی کسی گاڑی پر یا چھت پر، چھت کے اوپر ہے اور وہ آدمی نیچے ہے، اس کے پاس سے گزرا گویا اس کے اوپر سے گزرا، یہ گاڑی پر ہے گاڑی پر سے گزرا تو گویا یوں کہتے ہیں کہ ہم زید کے اوپر سے سوار ہوئے، زید کے اوپر سے گزرے۔ تو اگر یہاں پر تھوڑا سا بھی علو کا معنی ہو کہ وہ آدمی نیچے ہو اور اس کا گزر اوپر سے ہو تو وہاں پر اس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ شیخ رضی امام النحو یہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، لیکن باقی عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مررت به کا معنی ہے وہی مررت علیہ کا معنی ہے۔ مصنف کے نزدیک بھی یہی ہے، اس لیے مصنف نے مررت علیہ کی تفسیر مررت به سے کی ہے۔ واو عطفہ یا مستانفہ کہہ دیں گے۔ قد تکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی اعلیٰ کی طرف، بمعنی الباء بحرف جر، معنی الباء مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنتن کے متعلق ہو جائے گا، کائنتن اس میں فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف مررت فعل با فاعل، علیہ مررت کے متعلق، مررت فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ذو الحال، با حرف جر، معنی مضاف، مررت به یہ پورا جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وقد تکون بمعنی فی نحو قولہ تعالی ان کنتم علی سفر ای فی سفر، اور کبھی کبھی اعلیٰ فی کے معنی میں آتا ہے۔ فی کا مشہور معنی ظرفیت کا ہے،
اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو کبھی کبھی علی فی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر پر ہو یعنی تم سفر میں ہو۔ واو عاطفہ یا مستانفہ۔ قد تکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، وہی ضمیر لوٹے گی اعلیٰ کی طرف۔ باحرف جر معنی مضاف، فی یہاں پر لفظ فی مراد ہے، اس لیے اس صورت میں یہ اسم ہوگا مضاف الیہ۔ معنی مضاف، فی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنتاً کے متعلق ہو کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی حال، ذوالحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قول۔ ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، علی سفرین جار مجرور سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، فی سفرین جار مجرور سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنین اسم فاعل کے، چونکہ کنتم جمع کا صیغہ ہے تو اس کی خبر بھی اسی کے مناسب نکلے گی، کائنین۔ کائنین کا متعلق ہو جائے گا کائنین اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر شرط۔ چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، شرط یہاں ہے اور جزا اس کی آگے ہے فریحانم مقبوضہ، وہ چونکہ یہاں پر ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو صرف جملہ شرطیہ کہہ کر مقولہ بنا دیں گے۔ تو ان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وعن للبعد والمجاوزتی، اور عن بعد و مجاوزت کے لیے آتا ہے۔ بعد کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا، اور مجاوزت کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا۔ یہاں پر دونوں کا مقصد ایک، دونوں کا مطلب ایک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عن بعد اور مجاوزت پر دلالت کرتا ہے، یعنی عن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عن کا ما قبل ما بعد سے دور ہو گیا، کسی چیز کے عن کے مدخول سے دور ہونے پر یہ دلالت کرے گا۔ چنانچہ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر پھینکا کمان سے، تو عن یہ بتائے گا کہ تیر کمان سے دور ہو چکا ہے، تو کسی چیز کے دور ہو جانے پر دلالت کرے گا کسی سبب سے، جیسے یہاں پر تیر پھینکنا اس کا سبب ہے۔ عن مبتدا، للبعد لام حرف جر، بعد معطوف علیہ، واو حرف عطف، المجاوزت معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنتن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، رمیتو فعل بفاعل، السہم مفعول به، عن القوسی رمیتو کے متعلق ہو جائے گا، رمیتو فعل اپنے فاعل، مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وفی للظرفیت نحو المال فی الکیس ونظرت فی الکتاب، اور فی ظرفیت کے لیے ہے، جیسے المال فی الکیس مال تھیلے میں ہے، ونظرت فی الکتاب اور میں نے کتاب میں دیکھا۔ ظرفیت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظرف جو اپنے اندر کسی چیز کو سمو لے، جس چیز کے اندر کوئی چیز سما جائے اس کو ظرف کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ زید فی الحجرتی، زید کمرے کے اندر ہے، تو گویا کمرہ زید کے لیے ظرف بن جاتا ہے۔ المال فی الکیسی، مال تھیلے کے اندر ہے، تو گویا تھیلا مال کے لیے ظرف بن جاتا ہے اور تھیلا مال کے اندر سما جاتا ہے، گویا مال تھیلے کے اندر سما جاتا ہے اور تھیلا مال کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں ظرفیت۔ تو حقیقت میں ظرف ہوگا جب کوئی چیز حقیقت میں کسی چیز کے اندر سما جائے، تو اگر یہ مشاہدے میں ہو، بظاہر دکھے، تو گویا حقیقت میں ظرف ہے، اور اگر حقیقت میں نظر نہ آوے، مشاہدے میں نہ ہو، لیکن پھر بھی اہل زبان اسی طرح استعمال کرتے ہوں، تو اس کو ظرف مجازی کہتے ہیں۔ جیسے نظرت فی الکتابی، کتاب میں دیکھا، تو ظاہر ہے کہ کتاب نظر کے لیے ظرف تو نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ نظر کتاب میں سما جاتی ہے اور کتاب نظر کو اپنے اندر سما لیتی ہے، لیکن اہل زبان اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو ظرفیت مجازی کہا جائے گا۔ تو گویا چونکہ ظرفیت کی دو قسمیں تھی، حقیقی اور مجازی، اس لیے مصنف نے دو مثالیں دی ہیں۔ فی مبتدا للظرفیت کائنتن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، المال مبتدا فی الکیسی کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، نظرت فعل بفاعل فی الکتابی نظرت کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی۔
ولیلاستعلاء، استعلاء کا معنی پیچھے گزر چکا ہے، یہ فی کبھی کبھی استعلاء کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی استعلاء کا معنی ادا کرتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کبھی کبھی اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں ضرور بھی ضرور تمہیں سولی دوں گا کھجور کی شاخوں پر، شاخوں میں، ظاہر ہے کہ سولی کیسے دی جائے گی، شاخوں پر لٹکایا جائے گا۔ تو یہاں پر استعلاء کا معنی ہے، چونکہ ظرفیت کا معنی یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ ظرف کا تو مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے اندر سما جائے اور وہ ظرف مظروف کی حفاظت کرے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر تو آدمی کھجور کی شاخوں میں سمائے گا تو نہیں، اور نہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے ظرفیت کا معنی ممکن نہیں، اس لیے یہاں پر استعلاء کا معنی لیا جائے گا۔ ہیا ضمیر محذوف مبتدا جو لوٹے گی اسی فی کی طرف، اور للاستعلاء کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر۔ نحو مضاف قولہ تعالی، یہ ترکیب تو اب اچھی طرح یاد ہو گئی ہوگی، اس لیے اب اگر یوں کہہ دیں کہ قولی تعالی ڈائریکٹ قول تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ واو عاطفہ، یا جب وہ قرآن کریم دیکھیں گے تو وہاں پر مل جائے گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، کم مفعول بھی، فی حرف جر، جذوع النخل مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ والکاف للتشبیہ، اور کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی طرح قرار دینا کسی وصف مشترک کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسا وصف ہے جس میں دو چیزیں شریک ہے تو اس وصف مشترک کی وجہ سے، اس وصف میں شریک ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی طرح قرار دیا جائے، جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کو شیر کی طرح قرار دیا جاتا ہے ایک وصف مشترک کی وجہ سے۔ شجاعت اور بہادری، جیسے بہادری شیر کے اندر ہے اسی طرح بہادری زید کے اندر بھی ہے، تو اس وصف میں گویا دونوں مشترک ہے، تو اس وصف میں اشتراک کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی طرح قرار دینا یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر رک کر کے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دی جاتی ہے، تو جس کو مشابہ قرار دیا جائے گا وہ کہلائے گا مشبہ، اور جس کے مشابہ قرار دیا جائے گا وہ کہلائے گا مشبہ بھی، اور جس وصف مشترک کی وجہ سے تشبیہ دی جائے گی اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ اور وجہ تشبیہ، اور تشبیہ کے لیے جس حرف کا استعمال کریں گے اسے کہتے ہیں اداۃ تشبیہ۔ باقی اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے آگے کا انتظار کریں، علم معانی اور بیان جب پڑھیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے آپ۔ تو کاف تشبیہ کے لیے، الکاف مبتدا اور للتشبیہ خبر۔ نحو مضاف زید مبتدا کالاسد کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وقد تکون زائدۃ، اور کاف کبھی کبھی زائدہ ہوتا ہے۔ زائدہ ہونے کا مطلب کئی بار پیچھے آ چکا ہے کہ اس کے بغیر اصل مفہوم ادا ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم تو حذف و زوائد سے خالی ہے اور پاک ہے، اس لیے زائد کا مطلب یہ ہے کہ اصل معنی اور اصل مفہوم تو ادا ہو جائے گا، البتہ اس کے لانے کی وجہ سے کلام میں تحسین اور حسن پیدا ہوتا ہے اور کسی چیز کی کبھی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، تو یہاں پر کاف زائد ہے، اس لیے کہ اگر کاف کو زائد نہ مانے تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو اس سے اللہ کے مثل کی نفی تو ہوگی، اللہ کے مثل کی نفی نہیں ہوگی، حالانکہ مقصد قرآن کریم کا یہی ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے کاف کو زائد ماننا پڑے گا۔ عام طور پر مفسرین کاف کو زائد ہی مانتے ہیں، بعض لوگ اس کو زائد نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کاف اپنی جگہ ہے، زائد نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو جب اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے تو اللہ کے مثل کیسے بن سکتی ہے؟ جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں بن سکتی، اللہ کے مثل کی مثل نہیں ہو سکتی، اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے مثل پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو گویا یہ محض نفی مثل کی تاکید کے لیے ہے، تو اس صورت میں زیادہ نہیں ہوگا۔ واو عاطفہ قد تکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، زائدۃ اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف قولہ تعالی قول لیس فعل ناقص،
کاف حرف جر، مثلہ بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو کر لیسا کی خبر مقدم، شیء لیسا کا اسم مؤخر، لیسا فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ناقص، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول کا مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔